شیعہ ورژن پہ کام کر رہا ہے یا اس کی سوچ میں رافضیت ہے، آپ پہ نیم رافضی کا بھی الزام ہے. اچھا یہ چھپا ہوا رافضی کھل کے سامنے نہیں آتا، یہ عوام کے اوپر. میں بالکل اوپن ہوں، میں نے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی. کیونکہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا ٹھیک ہے اگر مجھے رافضی کہنا ہے تو ہوں میں رافضی. تو صحیح بات ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات رافضیت ہے، حدیث ثقلین کا بیان کرنا رافضیت ہے، امام علی علیہ السلام کی ولایت کے اقرار رافضیت ہے، من کنت مولا فہذا علی ہے، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی کا اعتراف کرنا ہے، یہ رافضیت ہے. اور یعنی یہ کہنا کہ صفین میں ہوتا تو میں علی کے ساتھ ہوتا، یہ رافضیت ہے. تو ٹھیک ہے رافضیت. اور اس معنوں میں تو اہل سنت کو قبول کرنا چاہیے. اہل سنت کی اکابرین نے بھی لکھا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، ہم علی کے ساتھ. اہل سنت کی اکابرین نے، میں کیوں غلط بیانی کروں، اہل سنت کے جو ہمارے اکابرین ہیں دیانت کے ساتھ، میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے، وہ کسی باغی گروہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، وہ اہل بیت کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. لیکن یہ جاتا ہے صرف شیعہ نفرت کے اندر، چونکہ شیعوں کے ساتھ ایک مختلف وجوہات ہیں نفرت کی اور دوسری کی وجوہات جو بنا دی گئی ہیں، جن وجہوں سے ہمارے ہاں لوگ وہ کہتے ہیں نہیں تم شیعوں کی صحیح بات کا بھی انکار کر دو. بھائی میں پاگل ہوں؟ میں اللہ کی گواہی کا انکار کر دوں؟ یعنی شیعہ کی اگر صحیح بات بھی ہو میں اس کو نہ مانوں صرف اس لیے کہ وہ آپ کے فرقے کا نہیں ہے، میرے فرقے کا نہیں ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا جنید بھائی کہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپانے والے ہوں گے. شہداء اللہ، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دو. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اگر وہ بات میرے اپنے فرقے کے خلاف بھی جاتی ہے، اگر وہ بات میرے اپنے مسلک کے خلاف بھی جاتی ہے، میرے اپنے والدین کے خلاف ہی کیوں نہیں جاتی ہے، وہ کسی اور فرقے کے، میں پھر بھی وہ حق میں بات کرتا ہوں. اگر وہ سنی کی بات درست ہے تو میں وہ بات کروں گا، دلائل کے اوپر میں دیکھوں گا. تو یہ جو الزام در الزام کی بات ہے، یہ محض صرف شیعوں سے نفرت کی وجہ سے. مثال بیٹھ گیا ان کے علماء کے پاس بیٹھا، ان کے مسائل کو جاننے کی کوشش کی تاکہ ہم امت مسلمہ کے اختلافات کو کم کر سکیں اور ان چیزوں کو جان سکیں کہ جو ہمارے اندر دوری کی وجوہات ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ہمدرد کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ اس لیے نہیں بیٹھیں گے کہ یہ تو شیعوں کے پاس جا کے بیٹھ چکا ہے. تو یہ کوئی معیار ہوا؟ یہ الزام ہے آپ کے اوپر. یہ الزام نہیں، وہ دیکھتے ہیں نا کہ میں تو کیا یہ معیار بنتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نہ بیٹھیں؟ پیس آف ہارمنی کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. اگر کوئی شخص کسی شیعہ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، ان کی مجلس میں چلا جاتا ہے، تو کیا اس کے ساتھ بندہ بیٹھنا چھوڑ دے؟ نہیں، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے نا. لیکن چونکہ ان کی کابر نے فتوے دیے ہوئے ہیں، ان کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ شیعہ کو مرتد سمجھتے ہیں اور تکفیر کرتے ہیں شیعہ کی، تو یہ اپنے فرقے کو بچانے کے لیے پھر وہ اصول ختم ہو جائیں گے. تو پھر اہل سنت بھی تو کہتے ہیں نا کہ شیعہ جو ہے وہ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، وہ بھی تو ریبٹل میں یہ بات کہتے ہیں، تبھی ہم جو ہے ان کی تکفیر کرتے ہیں. دیکھیں شیعہ تکفیر کرنا محض اس بنیاد کے اوپر کہ آپ کے پاس دلائل ہوں. مثال کے طور پر ایک سنی کہتا ہے کہ جناب ہم شیعہ کو ان وجوہات سے ہم کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ ٹھیک ہے ہمارے نزدیک یہ ہے، تو اس پر بات کی جا سکتی، اس پر بات ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندہ ہر حال میں آپ کہیں کہ نہیں آپ کے اوپر لازم ہے کہ فلاں مسلمان ہے، اگرچہ وہ کفریات ہی کیوں نہ کرتا ہو. یہ ضروری نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ بات توہین میں آتی ہے، یہ بات اسلام سے خارج کرنے والی ہے، یہ بات یہ. لیکن کہاں پر ہوگی یہ بات؟ اس جگہ پر ہوگی جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اس کو ڈسکس کریں. آپ میرے پاس آئے، آپ نے مجھے کہا کہ ہمدرد بھائی فلاں شخص فلاں آدمی وہ یہ کام کرتا ہے، اس کا نظریہ یہ ہے وغیرہ ہے، فلاں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. میں ایک جانب سے ہو کر فیصلہ دے دوں، کیا یہ انصاف کے اوپر مبنی ہوگا؟ نہیں. اور میں اس کو بلاؤں بھی نہیں. بھائی قاضی کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ دونوں طرف بات ہوتی ہے. میں اس کے دلائل کو پڑھوں گا تو صحیح. جی بالکل. آج تک ہمیں یہ بتاتے رہے کہ شیعوں کے 40 پارے ہیں. میں پاکستان سے ایران سے عراق گیا، وہاں پہ میں نے دیکھا یہی قرآن وہ پڑھتے ہیں کہ جو ہماری مساجد کے اندر ہوتا ہے، جو سعودی عرب ریاض سے چھپ کے آتا. تو میں اپنی آنکھوں کے پر یقین کروں گا یا میں مولوی صاحب کے بتائے ہوئے نفرت؟ تو اب چونکہ میں وہ دیکھ لیا، میں نے وہ بات، تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے فرقہ پرست مولوی نے جو بات کی یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ میرے پاس اللہ کی گواہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس بات کی گواہی میں نے آگے ڈلیور کرنی ہے، میں نے لوگوں تک پہنچانی ہے. یہ کہتے ہیں نہیں تم یہ بھی نہیں بیان کرو، تم صرف وہی بیان کرو جو ہمارا کابر نے لکھا ہے کہ ان کے 40 پارے. میں کیوں مانوں بھائی آپ کی اس بات؟ تو پھر تو یہ اس کا مطلب ہے آپ اپنے فرقے بچا رہے نا، آپ اپنے فرقے بچانے. میں آپ کا فرقہ رہا ہوں، میں تو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے ان کا نقطہ نظر میرے حوالے سے یہی بنے گا. جی مفتی صاحب، ہم اپنے اسی سوال کی طرف آتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا جو معاملہ ہے. تو چونکہ ہمارا وہ سوال رہ گیا تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو سید النساء اہل الجنہ ہیں، ان کا قاتل کون ہے؟ کیونکہ اہل سنت جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یا یہ جو معاملات ہیں کہ سیدہ کی شہادت ہوئی، یہ سب پورا واقعہ جھوٹا واقعہ ہے. اہل سنت تو یہ کہتے ہیں. اہل تشیع کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے شواہد موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو
وہ کیونکہ آپ نے بھی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، اور آپ نے کہا کہ مصنف ابی شیبہ میں ایک روایت ہے جس میں باقاعدہ طور پر جو ہے ایک اس روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پہ آ کر دھمکی لگائی تھی اور کہا تھا کہ اگر آپ نے جناب ابو بکر کی بیعت کا مسئلہ تھا یہ، تو ہم آپ کے گھر کو آگ لگا دیں گے. حضرت عمر نے کہا آگ لگا دیں گے. اب شواہد کی بنیاد پر کیا آپ اس روایت کو صحیح مانتے ہیں؟ پھر ہمیں آپ عوام الناس کے آگے یہ کلیئر کریں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا سید النساء اہل الجنہ کا قاتل کون ہے، اور پھر اس واقعے کو جو عالم اسلام میں جو واقع کربلا کو دی جاتی ہے، میں ہی سمجھتا ہوں کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی اگر شہادت ہوئی ہے، ابھی ہم اس کو اف پہ رکھتے ہیں، اگر شہادت ہوئی ہے تو یہ واقع کربلا سب سے بڑا واقعہ ہے. تو اس حوالے سے ذرا عوام الناس کو آپ کلیریفیکیشن. اس میں چند چیزیں ہیں وہ ہمیں پہلے ان کو سمجھنا ضروری ہے، پھر میں اس سوال کی آپ کی تفصیل کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا وقت آپ مجھے دیجیے. کہ جیسے آپ نے پوچھا کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کا قاتل کون ہے، بالکل اہل تشیع کا یہ موقف ہے کہ سیدہ کی شہادت ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے، اور وہ اسے اہل سنت والجماعت کی چند جو دوسرے درجے کی کتابیں ہیں ان سے وہ ثابت بھی کرتے ہیں. جی یہ جو شہادت کا واقعہ یہ ہمارے اول درجے کی کتابوں میں نہیں ہے. جی اول درجے سے مراد یہ ہے کہ بخاری مسلم اس درجے کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ اس طرح موجود نہیں ہے. اب ہم آگے اگر ہم یہ چلیں تو اتفاق کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو خلافت کا معاملہ ہے اس میں اختلاف ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ اہل سنت بھی مانتے ہیں اور شیعہ بھی اس کو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا، صحابہ کا اختلاف ہوا، صحیفہ بنی ساعدہ ہوا، بالکل ہوا تھا. سب سے پہلے تو انصار نے جو ہے وہ اختلاف ہے. جی تو وہ جو صحیفہ ہے، صحیفہ سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. صحیفہ پوری بخاری میں لکھی ہوئی ہے، پوری صحیح مسلم میں لکھی ہوئی ہے، ہماری تمام صحیح کتابوں کے اندر صحیفہ موجود ہے. اور صحیفہ کے اندر انصار اور مہاجرین کا کیا اختلاف تھا، مہاجرین یعنی قریش نے کیا استدلال کیا، اور پھر وہاں سعد بن عبادہ الخزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، اور رسول اللہ کی جنگوں میں سے جو جب جھنڈا ہوتا تھا وہ سعد بن عبادہ کے پاس ہوتا تھا. انصار میں سب سے زیادہ سخی انسانیت ہے، یعنی جو وہاں پہ جو مسجد نبوی کے اندر رہنے والے جو صحابہ تھے، جو نادار صحابہ تھے یا جو مہاجرین تھے، ان کے گھروں کا جو کھانا ہوتا تھا وہ بھی ساتھ بہت بہادر انسان. تو ان کا جو موقف ہے، پھر ان کی جو شہادت ہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی ہے. شام کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے، کنویں کے اندر ان کی جسم ملا تھا، جنات نے مار دیا تھا. وہ ایک کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ گئے، انہوں نے پیشاب کیا اور یا حمام میں گئے، وہاں پہ ان کی پھر لاش ملی، اور پھر جنوں کی طرف سے ایک آواز آئی، قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسہم فلم یخطئ فؤادہ. کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم نے جنوں کی آواز سنی کہ اس نے جنوں کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا اور ہم نے ایسا تیر مارا کہ وہ سینے کے آر پار ہو. سینے کے آر پار. تو یہ ہماری تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں. بہرحال مختصر کرتا ہے کہ خلافت پر اختلاف ہوا ہے، صحابہ کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مولا علی کا جو موقف ہے اس حوالے سے وہ بھی ہمارے بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے اس حوالے سے امام علی علیہ السلام کا نقطہ نظر کیا ہے. سیدہ نے جب حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے تو سب سے پہلے جو واقعہ ہوا وہ فدق کا معاملہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ ان کو حق نہیں دیا گیا جو ان کا حق بنتا تھا، تو سیدہ سلام اللہ علیہا، بخاری کی روایت ہے 4240 4241، سیدہ ناراض ہو گئی اور وہ اسی طرح ناراضگی کی حالت میں ان کا وصال ہوا، اور ان کا جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھایا، اور ولم یؤذن بہا ابا بکر، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازے کی اجازت نہیں دی گئی. یہ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، بخاری کے اندر موجود ہے. یہ موقف ہمیں بخاری سے معلوم. بخاری میں آپ کہہ رہے ہیں حضرت ابوبکر کو اجازت نہیں ملی؟ بخاری کے اندر موجود. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک یہ دوسری بات ہمیں معلوم ہو گئی. آہستہ آہستہ ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں نا. اس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ سیدہ ناراض رہی. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی بیہقی میں ہے کہ راضی، میں بخاری کی بات کر رہا ہوں، پہلے درجے کی کتاب. میں نے کہا آپ کو دوسرے درجے کی کتابوں کا بھی ہم نہیں چھڑیں گے، ابھی نہیں چھڑیں گے. ٹھیک، نہ وہ شہادت کے معاملے میں اور نہ ناراضگی نہ کسی اور معاملے میں، پہلے درجے